بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 451 ہے اور باب استحباب المال والعمر للطاعة کی تیسری فصل ہے۔ اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے ایک شخص سے یا ایک صاحب سے مروی ہے، قال کنا فی مجلس، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مجلس میں تھے، فطلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ فطلع علینا، ہم پر طلوع ہوئے، یعنی ہمارے سامنے رونما ہوئے۔ وعلی رأسہ اثر ماء، اس حال میں کہ آپ کے سر اقدس پر پانی کا اثر تھا، یعنی آپ کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ابھی غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ فقلنا یا رسول اللہ نراک طیب النفس، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو خوش طبع یعنی مسرور، شاداں و فرحاں دیکھ رہے ہیں۔ قال اجل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ قال ثم خاض القوم فی ذکر الغنا، راوی نے بیان کیا کہ پھر قوم مالداری کے ذکر میں لگ گئی۔ خاض یخوض کا معنی اندر داخل ہونا، تو اب لفظی معنی کیا ہوگا؟ قوم مالداری کے ذکر میں پڑ گئی یا ذکر میں چلی گئی، تو پھر قوم مالداری کے ذکر میں پڑ گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، جس کے اندر تقویٰ ہو، خشیت ہو، اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ مال اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن تقویٰ نہیں ہوگا، خشیت نہیں ہوگی تو مال اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو لا بأس بالغنى، مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقى اللہ عز و جل، اس شخص کے لیے جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو۔ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى، اور صحت و تندرستی اس شخص کے لیے بہتر ہے، اس شخص کے لیے جو متقی ہو مالداری سے بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص مالدار ہے اور ایک شخص صحت مند ہے، تندرست ہے، کہتے ہیں یہ صحت و تندرستی بہتر ہے اس مالداری سے، یعنی جو صحت و تندرست شخص ہے وہ بہتر ہے مالدار شخص سے، لیکن ایک قید دونوں میں لگی ہوئی ہے، جبکہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اس لیے کہ جب صحت و تندرستی ہوگی اور بندہ متقی اور پرہیزگار ہوگا تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور نیک اعمال کرے گا، اس لیے اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اب جب اس کے بعد وہ بیمار بھی ہو جائے گا تو رب کریم کے فضل سے اس کے نام اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی جتنا اس صحت کی حالت میں وہ جتنے نیک اعمال وہ کر رہا تھا۔ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى، اور صحت و تندرستی اس شخص کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہے بہتر ہے مالداری سے۔ وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ، اور خوش طبعی، طبیعت کا خوش ہونا، نشاط رہنا، آدمی کا شاداں فرحاں ہونا، یہ اللہ کی نعمت میں سے ہے جس پر شکر ضروری ہے۔
دیکھیے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی انہیں دیکھیں تو وہ بالکل ہنستے مسکراتے خوش معلوم ہوتے ہیں آپ کو، اگرچہ انہیں کتنی پریشانیاں کیوں نہ درپیش ہوں، تو اپنے چہرے سے وہ پریشانیوں کا اظہار نہیں کرتے، بات چیت میں آپ ان کی پریشانیوں اور مصائب کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آدمی ظریف ہوتا ہے، خوش طبع ہوتا ہے، تو یہ خود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا وطیب النفس من النعیم، اور خوش طبع ہونا یا خوش طبعی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ہے، جس پر آدمی کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن سفیان الثوری قال، اور حضرت سفیان ثوری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان المال فیما مضی یکرہ، گزشتہ زمانے میں مال ناپسند کیا جاتا تھا، یعنی پہلے کی بات یہ ہے کہ مال و دولت کو ناپسند کیا جاتا تھا، دولت کا ذخیرہ نہیں کیا جاتا تھا، لوگ بہت زیادہ صبر سے کام لیتے تھے، جو آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، تو مال کو ناپسند کیا جاتا تھا فیما مضی، گزشتہ زمانے میں۔ فاما الیوم، لیکن آج فہوا ترس المؤمن، تو مال یہ مومن کی ڈھال ہے۔ وقال، اور فرمایا لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک، اور فرمایا کہ اگر یہ دنانیر نہ ہوتے، یعنی یہ دولت نہ ہوتی، یہ مال نہ ہوتا، تو ضرور یہ بادشاہ ہمیں ذلیل و خوار کر دیتے۔ لتمندلہ کا معنی کیا ہوا؟ رومال بنا لینا۔ تو ظاہر بات ہے جو دستی اور رومال آدمی لیتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہیں ناک سے پانی نکلا اس میں پوچھ دیا، کہیں منہ سے کچھ نکلا اس کو پوچھ دیا اسی میں، کچھ ہاتھ میں لگ گیا وہ بھی اسی میں پوچھ دیا، چہرے میں کچھ لگ گیا اسی میں پوچھ دیا، یہی نا کام ہوتا ہے اس کا۔ تو آدمی اپنے کرتے کو، اپنے دامن کو بچاتا ہے، اور سب کہاں پوچھتا ہے؟ وہ اپنے رومال میں یا اپنے دستی میں۔ معلوم ہوا کہ اس کی نظر میں اس رومال کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ اپنے جسم کی، اپنے کپڑے کی، جو دوسرے کپڑے اس کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں لتمندلہ کا معنی کیا ہے؟ یہ بادشاہ ہمیں رومال بنا لیتے، یعنی جہاں چاہتے جس طرح استعمال کرتے، یعنی ذلیل و خوار کر دیتے۔ فرمایا کہ اگر یہ دنانیر نہ ہوتے تو ضرور یہ بادشاہ ہمیں ذلیل و خوار کرتے۔ وقال، اور فرمایا من کانا فی یدہ من ہذہ شیء، اور فرمایا کہ جس شخص کے قبضے میں ان دنانیر میں سے کچھ ہو، یہ تھوڑی بھی دولت جس کے پاس ہو، فلیصلح ہو، تو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں تجارت کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے بڑھانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِينَهُ، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اگر آدمی محتاج ہو گیا تو پہلی وہ چیز جو خرچ، تو کان اول من یبذل دینہ، تو پہلا شخص ہوگا جو اپنے دین کو خرچ کر دے گا، یعنی اپنا دین بیچ دے گا وہ۔ وقال الحلال لا يحتمل الصرف، اور فرمایا کہ حلال یہ فضول خرچی کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ احتمال نہ رکھنے میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مال حلال اتنا زیادہ ہوتا ہی نہیں کہ آدمی فضول خرچ کرے گا، وہ حساب بھر ہوتا ہے، آدمی احتیاط سے خرچ کرتا ہے، تو مال حلال فضول خرچی کا احتمال نہیں رکھتا ہے، یہ اتنا زیادہ ہوتا ہی نہیں ہو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مال حلال جو آدمی اپنا پسینہ بہا کر کماتا ہے، محنت کر کے حاصل کرتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ فضول خرچ کر دیا جائے، اڑا دیا جائے۔ یہ دونوں صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں، تو حلال فضول کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں
کہ اس حدیث میں حضرت سفیان ثوری نے جو نقل کیا ہے، جو بیان کیا ہے، یہ اپنے زمانے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آج کے حالات میں یہ چیز تو اور ضروری ہو گئی ہے، یعنی مال سے بالکل بیزاری یہ آدمی کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے مذاہب جو پھیل رہے ہیں صرف دولت کی بنیاد پر۔ دیکھا کہ یہ بندہ غریب ہے، اس کے لیے گھر بنوا دیا رہنے کے لیے، اور خرچ کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کر دیا، قربانی کے لیے جانور کا انتظام کر دیا، انہی کا ہو کے رہ گیا۔ تو جو فرمایا کہ اگر زمانہ ایسا، وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر آدمی محتاج ہوگا تو پہلا شخص ہوگا جو اپنا دین ہی بیچ دے گا، دین خرچ کر دے گا۔ یہ یعنی دولت پانے کے لیے اسے دین کی فکر نہیں ہوگی۔ آج ہی دیکھ لیجئے، لوگ رشتے کرتے ہیں نا، دولت دیکھ کر کے سنی صحیح العقیدہ نہیں دیکھتے، دوسرے مقطع فکر کا بھی اگر ہے، مالدار ہے تو رشتہ کر دیتے ہیں۔ تو وہاں اپنا نہیں، وہ گویا اپنی بچی کا بھی بیچ رہے ہیں، اپنا تو جو کچھ نقصان کر رہے ہیں کر ہی رہے ہیں، اپنی بچی کا بھی بیچ رہے ہیں۔ کیا وہاں جانے کے بعد وہ اس پر قائم رہ سکتی ہے؟ یہ سوچنا فضول ہے، جو قائم رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ مال ہونا اس زمانے میں یہ عیب نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اسی کا ہو کے رہ جانا یہ ہر زمانے میں ناپسندیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ مال مومن کی ڈھال ہے۔ آدمی کے پاس اگر دولت ہے، آدمی متقی اور پرہیزگار ہے، پھر وہ کوئی بات کہتا ہے تو لوگ غور سے سنتے ہیں، اور ایک آدمی مخلوق الحال ہے، متقی پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے تو لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مومن کی ڈھال ہے۔ آدمی اس کے ذریعہ تبلیغ بھی کر سکتا ہے، دین کی خوب اشاعت بھی کر سکتا ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ قوم تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر وہ محتاج ہو گیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی، تو جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا وہ ذلیل و خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ این ابناء الستین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک منادی ندا دے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ این ابناء الستین، 60 سال والے کہاں ہیں؟ جیسے ابھی ہوتا ہے کہ 60 سالہ ملتا ہے لوگوں کو، ابھی حکومت کی طرف سے جو لوگ 60 سال کے ہو جاتے ہیں تو انہیں وظیفے کے طور پر کچھ ملتا ہے، ان کا مطلب آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں 60 سالہ مل رہا ہے اس کو۔ تو یہ خالی 60 سال قید نہیں ہوتی ہے، مطلب 60 سال یا اس سے زیادہ، وہ سب اسی میں آتے ہیں۔ تو یہاں جو کہا گیا ابناء الستین، یہ خالی 60 سال کے، مطلب جو 60 سال یا اس سے زیادہ کے ہو چکے سب ابناء الستین میں آ گئے۔ تو وہاں کہا جائے گا این ابناء الستین، یہ کہاں ہیں 60 سال والے؟ جن کی عمریں 60 سال کی ہو چکی ہیں وہ کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعُمْرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تعالی، اور یہ 60 سال یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی جس میں سمجھ لیتا ہے جسے سمجھنا ہوتا۔ ما یتذکر فیہ، جس میں سمجھ لیتا ہے، نصیحت حاصل کر لیتا ہے جسے سمجھنا ہوتا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا۔ اب یہ کہ ڈر سنانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہ تشریف لائے، یا مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، یعنی تمہارے بال سفید ہونے لگے، اور یہ بالوں کی سفیدی بھی تمہارے لیے ڈرانے والی چیز ہے کہ تم سمجھ جاؤ اب تمہارے حالات بدل رہے ہیں، اب تمہارے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن شداد قال
اور حضرت عبداللہ ابن شداد سے مروی ہے، فرمایا انا نفرا من بنی عذرۃ ثلاثۃ اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنی عذرا کے 3 افراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، فاسلموا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون انہیں ہماری طرف سے کفایت کرتا ہے، کون انہیں ہماری طرف سے کفایت کرتا ہے، یعنی کون ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، کون انہیں اپنے پاس ٹھہراتا ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب انہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کھانے کے لیے کوئی سامان چاہیے، کچھ کھانا چاہیے، تو کون ہے جو انہیں سنبھالتا ہے میری طرف سے؟ قال طلحۃ انا، حضرت طلحہ نے عرض کیا انا، میں، یا رسول اللہ میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں انہیں سنبھالتا ہوں۔ فکانوا عنده، تو وہ تینوں حضرات انہی کے پاس تھے، یعنی حضرت طلحہ کے پاس تھے۔ فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی، یعنی کسی محاذ پر فوج بھیجنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے ایک دستہ بھیج دیا، وہاں ایک فوج بھیج دی۔ فخرج فیہ احدہم، تو ان تینوں میں سے ایک شخص اس فوج میں چلا گیا، فاستشہد، اور وہ شہید کر دیا گیا یا شہید ہو گیا۔ ثم بعث بعثا، پھر چند ایام کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری فوج بھیجی کسی اور محاذ پر۔ فخرج فی الآخر، تو ان تینوں میں سے ایک تو جا چکا تھا، دوسرا شخص اس میں نکلا، وہ بھی چلا گیا فوج کے ساتھ، فاستشہد، وہاں شہید ہو گیا۔ ثم مات الثالث علی فراشہ، اب ایک باقی رہ گیا تھا تو اسے فوج میں جانے کا موقع نہیں ملا اور وہ اپنے بستر پر انتقال کر گیا۔ ثم مات الثالث علی فراشہ، پھر تیسرا شخص اپنے بستر پر انتقال کر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قال، راوی کہتے ہیں قال طلحۃ فرأیت ہؤلاء الثلاثہ فی الجنہ، حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ان تینوں کو جنت میں دیکھا، جب تینوں کا انتقال ہو چکا تو انہوں نے خواب دیکھا اور اس میں یہ دیکھا کہ یہ تینوں جنت میں ہیں، لیکن درجات کیسے ہیں بیان کیا۔ وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ، اور میں نے ان تینوں میں اپنے بستر پر مرنے والے کو ان سے آگے دیکھا، میں نے دیکھا کہ جو بستر پہ جس دنیا سے رخصت ہوا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، وہ ان تینوں میں سب سے آگے آگے ہے۔ ثم الذی استشہد آخرا یلیہ، اور جو دوسری بار شہید نہیں، جو بعد میں شہید ہوا تھا وہ اس سے قریب ہے، یعنی سب سے آگے بستر پہ انتقال کرنے والا ہے، اس کے بعد وہ شخص ہے جس کا جو بعد میں شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ ہے جو پہلے شہید کیا گیا تھا۔ انہیں تو بڑا تعجب ہوا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو پہلے شہید ہوا سب سے آگے اسے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو شہید ہوا اسے ہونا چاہیے، وہ تو بیچ ہی میں تھا، تو دونوں صورتوں بیچ میں رہتا ہو، اور تیسرا جو بستر پہ مر گیا اسے سب سے پیچھے ہونا چاہیے، اور یہاں حال کیا وہ سب سے آگے ہے، اس سے انہیں تعجب ہوا۔ تو فرمایا والذی استشہد آخرا یلیہ، اور جو آخر میں شہید ہوا وہ اس کے قریب ہے، واولہم یلیہ، اور ان میں سب سے پہلے شہید ہونے والے کو دیکھا کہ اس دوسرے کے قریب ہے وہ۔ فدخلنی من ذالک، تو اس سے میرے اندر تعجب داخل ہو گیا، حیرت داخل ہوئی میرے اندر، یعنی مجھے حیرت ہوئی اور تعجب ہوا یہ کیا ماجرا ہے آخر۔ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک،
تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسے ذکر کیا، تذکرہ کیا اس کہ میں نے ایسا خواب دیکھا۔ فقال وما انکرت من ذلک، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے تمہیں کون سی چیز نہیں معلوم ہو رہی ہے؟ وما انکرتا، اس کا معنی کس کا تو نے انکار کیا؟ تو انکار کس بات کا ہوتا ہے؟ جو بالکل فہم سے بالاتر ہو، سمجھ میں نہ آئے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اس میں سے کون سی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں سمجھ رہی ہیں آپ لوگوں کہ انکار کا جو معنی کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی مناسبت سے اگر سمجھ میں آ جائے انکار کیوں کرے گا آدمی؟ لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص اس مومن سے افضل نہیں ہے جسے اسلام میں عمر دی جائے، یعنی لمبی عمر دی جائے اللہ کی تسبیح، تکبیر اور تہلیل کے لیے۔ یعنی وہ بندہ مومن متقی پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہو، اس کی بڑائی بیان کرتا ہو اور اس کی تسبیح و تہلیل میں لگا ہوا ہو، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی افضل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں تینوں متقی پرہیزگار تھے، تیسرے شخص کو زیادہ عمر ملی نا، وہ زیادہ دنوں تک اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا رہا، اس کی کبریائی بیان کرتا رہا اور اوراد و وظائف میں مشغول رہا، تو اب ظاہر بات ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے سب سے آگے رہے گا وہ۔ اس کے بعد دوسرے کو لمبی عمر ملی تھی تو اس کا درجہ آ گیا، اور جو پہلے شہید ہو گیا اس کو عمر کم ہی ملی تھی نا، اس لیے وہ پیچھے ہے۔ وعن محمد ابن ابی عمیرہ، اور محمد ابن ابو عمیرہ سے مروی ہے، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ قال، انہوں نے بیان کیا، ان عبدا لو خر علی وجہہ من یوم اولدا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کوئی بندہ اگر اپنے چہرے کے بل اس دن سے جس دن وہ پیدا ہوا ہے بڑھاپے میں مرنے تک اللہ کی اطاعت میں پڑا رہے، ترجمہ سمجھ آیا؟ یعنی کوئی شخص پیدا ہوا اور اسی وقت اپنے چہرے کے بل وہ زمین پر پڑا رہا، یعنی اپنا سر سجدے میں رکھے رہا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر کے دنیا سے رخصت ہوا، یا اس کی پوری زندگی لمبی عمر ملی اور پوری اللہ کی عبادت میں گزری، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ لحقرہ فی ذالک الیوم، تو ضرور وہ بندہ اس طاعت و عبادت کو، اس عمل کو اس دن حقیر جانے گا، یعنی سمجھے گا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو بہت تھوڑا سا کیا ہے۔ وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا، اور وہ ضرور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی اسے پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے، كَمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، تاکہ اجر و ثواب بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، یعنی دنیا میں اسے بھیج دیا جائے تاکہ وہ اور اللہ کی عبادت کر سکے اور اجر و ثواب زیادہ ہو جائے۔ رواہما احمد، ان دونوں حدیثوں کی روایت امام احمد نے کی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بندہ کتنی عبادتیں کر لے اس عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، یہ روز قیامت بہت مختصر معلوم ہوں گی اور بہت کم معلوم ہوں گی۔ جب بندہ پیدا ہوا ہے جبھی سے سجدے میں سر رکھے ہو، اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر کے مرے، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اسے حقیر جانے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اور عمل کرے، تاکہ اجر و ثواب اور بڑھ جائے۔ یہ باب یعنی باب استحباب المال والعمر للطاعة یہ ختم ہوا۔